بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، اگر ہم مسلمانان اسلام کی ذلت پر مبنی ابواب کا مطالعہ کریں، انہیں ملاحظہ کریں، تو ہمیں ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے، ایک محرک، ایک عواقب یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب بھی مسلمانان اسلام نے، بلکہ مسلمان اسلام ہی کی کیا قید، اقوام عالم نے وقتی تقاضاؤں کو چھوڑ کر کے، وقتی ضروریات کو چھوڑ کر کے، اعلیٰ حکمت عملی کو چھوڑ کر کے ادنا کو اپنایا یا پھر غیر ضروری امور کو اپنایا، وہ اقوام تباہ ہو گئی۔ خصوصاً مسلمانان اسلام کے اگر ہم تاریخ پڑھیں تو اس حوالے سے کافی ذلت کا شکار ہوئے، کیونکہ وقتی تقاضاؤں کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا۔ اس کی کافی ساری مثال میرے پاس موجود ہے، کافی ساری مثالیں موجود ہیں۔ صرف ایک مثال میں دے کر پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آخری عباسی خلیفہ جو تھا، اگر ہم اس کی ذلت اور ہزیمت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پر چڑھائی کی تھی تو وہ مناظرے کے اندر مشغول تھا، مباحثے کے اندر مشغول تھا، مجادلہ پر مبنی مناظرہ ہو رہا تھا، کیا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا۔ ہلاکو خان نے چڑھائی کر دی ہے، ہر طرف سے خون ہی خون ہے، ادھر مناظرہ ہو رہا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا۔ ہلاکو خان تک یہ خبر پہنچی، وہ مزید سے اخفا ہوا، طیش میں آیا، اس نے حملہ کو مزید بڑھانے کا حکم دیا۔ بالآخر بغداد جو ہے وہ فتح ہو گیا، آخری جو عباسی خلیفہ وہ قید ہو گیا۔ ہلاکو خان نے اسے 3 دن قید رکھا، 3 دن قید رکھنے کے بعد اسے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا، اسے ہلاکو خان کے سامنے لایا گیا۔ اس نے اس سے پوچھا، اس وقت تمہاری ضرورت کیا ہے؟ آخری عباسی خلیفہ کیونکہ 3 دن سے بھوکا تھا تو اس نے کہا، اس وقت مجھے بھوک لگی، فی الحال مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا چاہیے، یہی میری ضرورت ہے۔ اس نے اشارہ کیا، بڑے بڑے تھال، لال رومال سے ڈھکے بڑے بڑے تھال اس آخری عباسی خلیفہ کو پیش کیے گئے، اس کے سامنے رکھ دیے گئے، کیونکہ وہ بھوکا تھا۔ اس نے فوراً ان رومالوں کو کھینچا تاکہ اپنی بھوک مٹائے، لیکن رومال کھینچنے کے بعد وہ پیچھے ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان تھالوں کے اندر کھانا نہیں تھا، روٹی نہیں تھی، پھل فروٹ نہیں تھے، تو پھر کیا تھا؟ سونے اور جواہرات تھے۔ ہلاکو خان نے کہا، او بھائی کیوں پیچھے ہو گئے ہو؟ کہا، حضرت، جس طرح آج ہم کہتے ہیں ٹرمپ حضرت، نیتنیاہو حضرت، تو اس نے کہا، حضرت ٹھیک ہے اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا، یار یہ بھی تو قیمتی ہے نا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے قیمتی ہے، لیکن اس وقت مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کام کرنے کے اور طریقوں میں مستعمل ہوتے ہیں، کھانا اور چیز ہے، یہ ٹھیک ہے قیمتی ہے لیکن کھائے تھوڑی جاتے ہیں۔ وہ طیش میں اٹھا ہلاکو خان، اس نے کہا، بدبخت، جب میں نے حملہ کیا تھا اس وقت تجھے یہ سوچنا ہی تھی کہ اعلیٰ کیا ہے ادنا کیا ہے، اب کھانے کی باری ہے، پیٹ کی باری ہے، بھوک مسلط ہوئی، تب تجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اعلیٰ کیا ہے۔ اس وقت تجھے سمجھ نہ آئی کہ میں مناظرہ ترک کر کے پہلے لڑ لوں، پھر مناظرے کی طرف آؤں گا، پھر میں مباحثہ کر لوں گا، کیونکہ یہ بھی اہم ہے، باطل نظریات کو لتاڑنا، ان کے خلاف مناظرے کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، سونا ہے، لیکن اس وقت تجھے میرے خلاف لڑنا تھا۔ اہم اس وقت یہ تھا کہ تو میرے خلاف اٹھتا، لیکن تو نے میرے خلاف اٹھنے کے بجائے ادنا کو اپنائے رکھا، لہذا نتیجہ یہ منتج ہے کہ تو قید ہے اور آج مرنے والا ہے۔ اسے بوری کے اندر بند کر دیا گیا، بند کر کے ہتھوڑے مار مار کے اسے مار دیا گیا۔ اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں، سبب کو دیکھیں اور اپنی حالت کو دیکھیں تو مختلف نہیں ہے، ہماری حالت بھی وہی ہے۔ آج ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں؟ ہر طرف مناظروں کا سماں ہے، کوئی مسئلہ یزید کو لیے پھرتا ہے، کوئی مسئلہ خطا کو لیے پھرتا ہے، کوئی رفع الیدین کے بحث میں جکڑا ہوا ہے، کوئی فروعی مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔
ہر طرف سے مناظروں کا سما ہے، ہر طرف سے مباحثوں کا سما ہے۔ جب سے یہ مسئلہ فلسطین اٹھا تب سے مناظرے زیادہ ہونے لگے، اب جب کہ ایران کی باری ہے تو مناظرے اور زیادہ کثیر ہو گئے۔ یہ دیکھے بغیر کہ اس وقت کی حالت کیا ہے، نزاکت کیا ہے، تقاضا کیا ہے، وقت کی آواز کیا ہے، مناظروں میں ہم مشغول ہو گئے۔ یہ سمجھے بغیر کہ یار اس وقت کامل دینی معیار کی ضرورت ہے ہمیں، اس وقت ہمیں آپسی تنازعات کو چھوڑ کر کے کامل دین کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ کامل دین کیا ہے؟ خلافت ہے۔ آپ لاکھ دین کی خدمت کر لیں، اس جمہوری نظام کے اندر آپ کامل دین کی خدمت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے، کیونکہ کامل دین کی خدمت جو خلافت سے مکمل ہوتی ہے۔ جب خلافت نہیں ہے تو کامل دین کی خدمت کا کو؟ اس وجہ سے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بغیر خلیفہ کی بیعت کے مر گیا وہ جہاد کی موت مرا۔ اب اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھی ہوں گے، کیونکہ خلافت رحمانی نظام ہے اور جمہوریت شیطانی نظام ہے۔ اس وجہ سے محبوب کیونکہ جانتے تھے، اس وجہ سے فرمایا کہ جو بیعت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا۔ تو نتیجتاً دین کی پوری خدمت نہیں ہو سکتی، ہم لاکھ دعوے دار بنے پھرے جب تک کہ ہم کامل دین کو نہیں اپناؤ۔ کامل دین تب آئے گا جب خلافت آئے گی، خلافت سے پہلے انقلاب آئے گا، انقلاب سے پہلے جب ہم جمعیت کا سما باندھیں گے۔ کیا پہلے والے بزرگان دین نے حکمت عملیہ نہیں اپنائی؟ کیا ان کے ساتھ گمراہ لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کے ساتھ مختلف فرق کے لوگ جڑے ہوئے نہیں تھے؟ کیا وہ سارے اہل تسنن تھے؟ کیا وہ سارے سنی تھے؟ اگر ہم طریق کا مطالعہ کریں تو صلاح ایوبی کے ساتھ اہل تشیع بھی تھے، غازی عثمان اول کے ساتھ بھی اہل تشیع تھے۔ طریق پڑھیں آپ، اس وقت کے معتزلی بھی ساتھ میں موجود ہوتے تھے، لیکن وہ حکمت عملی کے تحت انہیں ساتھ ملاتے تھے اور جنگیں کرتے تھے۔ تو آج یہ حکمت عملی ہم کیوں نہیں اپناتے؟ ہاں جی، ہمیں کیوں سانپ سونگ گیا اس معاملے کے اندر؟ مناظرے کی باری ہے تو ہم بڑے عالم بن جاتے ہیں، بڑے وہ جو شیخ الاسلام بن جاتے ہیں، لیکن اس باری جب انقلاب کی باری آتی ہے تو ہم ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں جان جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل دینی رنگ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی آواز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کے تقاضاؤں کو مد نظر رکھ کر کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اس طرح کے فروئی مسائل الجھ کر کے وقت کو برباد ہم کر دیں اور بالکل ہی ایک دور کے اندر پھر ختم ہو جائیں، جو کہ وقت قریب ہے۔ اگر ہم نے کامل دینی رنگ نہ اپنایا تو، اگر ہم نے خلافت کے لیے کام نہ کیا تو۔ یہاں پر ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، آپ کہیں کہ آپ سیاسی لوگوں کو کیوں نہیں چن رہے جن کے ہاتھوں کے اندر زمام حکومت ہے، حکومت کی لگام ہے، آپ علماء کو کیوں منتخب کر رہے ہیں؟ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ حکومتیں چلانے والے اگر ہم تاریخ پڑھیں تو وہ علماء ہی تھے۔ یہ بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ یہ اپنی فراست حکمت عملیوں سے اپنائے جاتے تھے، وگرنہ سارا افادہ جو ہوتا تھا پس پشت، ہاں جی، پس منظر اگر ہم دیکھیں تو وہ علماء ہی کا ہوتا تھا، انہی سے سارا معاملہ چلتا تھا، انہی سے حکومت مضبوط ہوتی تھی۔ سلطنت عباسیہ کو پڑھے، ہاں جی، ان کے ماتھا کا جھومر تھے یہی علماء اور اہل ہنر لوگ، اہل فن لوگ، اور اس وقت اہل فن معمار قسم کے جو لوگ تھے وہ بھی علماء ہوا کرتے تھے، جو اس دور کے فلسفی تھے وہ بھی علماء ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی اگر ہم سلطنت عثمانیہ کا مطالعہ کریں تب بھی ہمیں یہی صورتحال ملتی ہے کہ علماء ہی تھے جنہوں نے حکومتیں سنبھالی، حکومتیں بنا کر دی ہیں، سنبھالی کیا، بنا کر دی ہیں، سنبھالنے والے تیار کیے۔ اس وقت کے پیر انقلابی لوگ تیار کرتے تھے، آج کل تو لنگری تیار کرتے ہیں، اس وقت کے پیر انقلابی تیار کرتے تھے۔ غازی عثمان اول کو کس نے تیار کیا ہے؟ یہ آج لوگ بڑے دھڑے سے ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، ارطغرل الغازی اور غازی عثمان، کس نے تیار کیا تھا ارطغرل الغازی کو؟ کس نے تیار کیا تھا غازی عثمان اول کو؟ کس نے تیار کیا تھا صلاح الدین ایوبی کو؟ کس نے تیار کیا تھا محمود غزنوی کو؟ طریق پڑھیں ذرا، علماء ہی تھے ان کے پیچھے، ہاں جی، پیران اعظام ہی تھے ان کے پیچھے، مشائخ تھے۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہے، جو کل انقلابی تیار کرتے تھے آج وہ لنگری تیار کر رہے ہیں، جو کل اہم کو فوقیت دے کر کے معاملات چلاتے تھے آج وہ اہم کو چھوڑ کر کے ادنا کو ترویج دے رہے ہیں، اصول کو چھوڑ کر کے فروعات میں لگ گئے ہیں، خلافت جیسے اصول کو چھوڑ کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت کی آواز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حمیت، ہمیں غیرت نصیب فرمائے، غیرت ملی بھی نصیب فرمائے، غیرت دینی بھی نصیب فرمائے، تاکہ وقت کے تقاضاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعیت کا سما ہو، اور پھر انقلاب ہے، اور پھر خلافت قائم ہو، اور پھر الہ کلمت اللہ کی خالص ترویج اور جملہ جہاں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو ہو وہ عملی طور پر غالب آ جائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔